بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لبرا، کیا حال ہے آپ کا؟ یہ پیچھلا ہفتہ اچھا گزرا ہوگا آپ کا، یہ ہفتہ بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر لائے۔ یہ ہفتہ ہمارا جو آپ کا 9 تاریخ سے یہ 15 تاریخ تک کا ہفتہ، یہ کیسا اگست کا مہینہ ہے، اور اس میں آپ کو نئی نئی چیزیں بھی آپ کے ہے کہ آپ کا سٹارٹ ہفتے کا آپ کے 11ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور 11واں گھر اس وقت سن، وینس، سن، مرکری اور مون ادھر بیٹھا ہے۔ جب 11ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں ہو اور تو پھر اس کا کیا ایڈوانٹیج ہوگا؟ آپ کی ایک چیز بتا دوں، یہ جو دن ہوگا آپ کی کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہوگی، کوئی وشز پوری ہوگی۔ آپ جو سوچتے ہیں اسی طرح ہی ہوگا۔ آپ کے بہن بھائیوں سے متوقع تعلقات اور دوستوں سے مل کر کچھ نہ کچھ تو ملے گا، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ آپ کا ایک اور چیز بڑی مزیدار ہے کہ یہاں پہ آپ کے ساتھ سن کے ساتھ مرکری ہے، اور جب مرکری ساتھ ہو تو پھر بندے کا سائنٹیفک بائنڈ آف مائنڈ ہوتا ہے، اور بندہ بہت ہی عقل سے سوچتا ہے، دھیان سے سوچتا ہے، اچھے طریقے سے بیہیو کرتا ہے۔ اور سن اور مون ساتھ ہے تو پھر پیرنٹس کے ساتھ بھی اس کی انٹریکشن ہوتی ہے، اور وہ سادہ لوہی اس دن نہیں آپ نے کرنی، تھوڑا سا آپ نے اپنا کام کرنا۔ اور 11واں گھر آپ کو پتہ ہے جو آپ کو ایڈوانٹیجز دے سکتا ہے، وہ آپ کی ہوپس کا، آپ کے ایلڈرز کا، آپ کی شادی طے ہو جائے گی اس دن، یا کوئی فارن ٹریولنگ کرتے نظر آ رہے ہیں، باہر جاتے نظر آ رہے ہیں، جہاز میں بیٹھے نظر آتے ہیں، اگر بیمار ہیں تو ہاسپٹل سے آپ فارغ ہو جائیں گے، کوئی ریکوری آف النس۔ یہاں پہ آپ کے اسپاؤس کا، آپ کے وائف کا رول بڑا امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے۔ امبیشنس اینڈ وشز آپ کی بہت ہوگی۔ یہ اس گھر کو یہ بھی کہتے ہیں ڈیزائرز اینڈ دیئر فلفلمنٹس۔ یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی تو ایڈوانٹیج ملے گا۔ لبرا، آپ کے اب اچھے دن آنے شروع ہو گئے ہیں، اب آپ ایکٹیو ہو جائیں، تیز ہو جائیں، وہاں سے بنکر سے باہر نکلیں اور میدان جنگ میں چلے جائیں۔ یہاں سے آپ کو فائدے ہی فائدے، فائدے ہی فائدے۔ آگے آپ کو ٹرائن آ جانی جوپیٹر کی، بلکہ جوپیٹر کی ٹرائن آپ کو بہت ایڈوانٹیجز دے جائے گی۔ تو اس لیے آپ کے سینڈنٹ کو اس وقت ٹرائن ہے، تو خوش رہیں، فائدہ اٹھائیں۔ جب بندے کو یہ بڑے عرصے بعد آپ کا 13 سال بعد جوپیٹر یہاں پہ آیا اور اس کو ایڈوانٹیجز دیا، اور جب آپ کا جوپیٹر جیمنی میں آئے یا ایکویرس میں آئے تو سمجھ لیں لبرا آپ کی موجیں ہی موجیں ہیں۔ تو اب یہ وہ پیریڈ آ گیا ہے پہلے، اور اس کو آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ آپ کا سٹارٹ بہت ہی اچھا۔ آگے چلتے ہیں 10 اگست اور 11 کو، تو یہاں پہ 12ویں گھر میں مون، وینس اور مارس ہے، کمبینیشن بہت مزیدار ہے۔ لہٰذا جب 10ویں کا لارڈ یہاں پہ آپ کا 12ویں کا لارڈ جو ہے وہ 11ویں میں ہے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 12ویں کا لارڈ 11ویں میں کر کیا رہا ہے، آپ کو کیا دے کے جائے گا، یہ آپ کو یہ بھی دیکھ کے جائیں۔ آپ کے بڑے بہن آپ کو مالی فائدہ ضرور دیں گے، اور آپ کے بہن بھائی اپنی زندگیوں میں خود کو بااختیار اور مشہور یعنی بڑا نظر آنے کی فکر میں لگے رہیں گے، اور آپ بھی دولت کی خود نمائی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور ناجائز طریقے سے منازل طے کرنے پر یقین کریں گے۔ یہ کوشش رہے گی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ جب بھی بڑے بہن بھائیوں اور بیوی کے دوستوں سے مل کر کاروبار کریں گے تو وہ پیسے لے کے فرار ہو جائیں گے۔ لہٰذا کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، کسی کو پیسے نہیں دینے، کسی کے اعتبار نہیں کرنا۔ کس پہ نہیں کرنا؟ بڑے بہن بھائیوں پہ اور بیوی کے رشتہ داروں پہ۔ بڑی میں ٹپ دے رہا ہوں آپ کو۔ دوستوں سے بھی بری طرح نقصان اٹھانے کا اندیشہ ہے۔ آپ نے یہ ایک چیز یاد رکھیے، جب بھی 12ویں کا لارڈ 11ویں میں جاتا ہے تو دوستوں کی، بہن بھائیوں کی طرف سے اور بیوی کے رشتہ داروں سے آپ کا کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور چلے گا۔ اب یہاں پہ کمبینیشن دیکھیں، 12واں گھر ہے، آپ کو پتہ ہے 12واں گھر میں تھوڑا سا بندے کو محتاط رہنا چاہیے۔
یہاں پہ مارس آپ کا اور مون کا کمبینیشن، اور بار میں تھوڑا سا آپ نے متحد رہنا، کیونکہ یہاں پہ جب مون اور مارس اکٹھا ہوتا ہے نا تو بندہ ایموشنلی زیادہ ہو جاتا ہے اور اپنے دماغ پہ کنٹرول نہیں رہتا، اور پھر یہاں پہ آپ ایکسٹرا آرڈنری ایکسپینڈیچر کرتے نظر آ رہے ہیں، ان نیسیسری پیسوں پہ پیسے لٹاتے نظر آ رہے ہیں، کوئی فٹیگ پڑ جائے گی، کوئی ہاسپٹلائزیشن ہو جائے گی یا کچھ اس طرح کا ہوگا۔ سیم میرا کمبینیشن تھا، میری مسز کا ایکسیڈنٹ ہوا، پھر ہاسپٹل میں اس کا آپریشن کروایا، تو اچانک آپ کو ایک بڑی اماؤنٹ خرچ ہے، تو اسے کہتے ہیں انفورسین ایکسپینڈیچر، جو آپ کے دماغ میں ہی نہیں ہوتا اور وہ اس قسم کا خرچہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی آپ نے خرچہ پڑ سکتا ہے، فٹیگ پڑ سکتی ہے، شارٹ ٹیمپرڈ ہوں گے، غصہ چڑھے گا بہت زیادہ، ریگ کریں گے، ضد پہ اڑ جائیں گے، فائٹنگ اسپرٹ ہوگی، اور پشی ہوں گے بہت زیادہ۔ پاؤں پہ چوٹ نہ لگا لیجیے گا، پاؤں پہ کوئی دانہ یا کہتے ہیں خارش کرتے کرتے زخم بنا لیں گے، یا کوئی پرانا زخم آپ اس کو آپ کر لیں گے۔ تو یہاں پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اپنے کسی پولیس والے کے ساتھ الجھنا نہیں، کسی یونیفارم فورس کے ساتھ نہیں الجھنا، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ نہیں الجھنا، ٹھیک ہے۔ خواتین کچن میں بہت متحد ہیں، پاؤں کے اوپر گھی گر سکتا ہے، پاؤں کے اوپر گرم گرم چیز گر سکتی ہے، آگ سے نہیں کھیلنا، کوئلہ پاؤں پہ گر سکتا ہے، ناخن ٹھک سکتا ہے، چھری آپ کے پاؤں کے اوپر گر سکتی ہے، چاقو آپ کے پاؤں کے اوپر گر سکتا ہے، یا آپ نیل کٹر کاٹتے کاٹتے اپنا ساتھ تھوڑا سا زخم بھی بنا لیں گے۔ تو یہ ایسی چیزوں کو تھوڑا سا آپ نے متحد رہنا ہے۔ اب 12واں گھر میں ایکسپینڈیچر آپ کو بہت زیادہ آپ خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ تیسرا کمبینیشن مارس اور وینس کا ہے۔ اچھا، یہ ذرا تھوڑا سا آپ نے بہت متحد رہنا ہے۔ 12واں گھر اور آپ کا یہاں پہ آپ کو نا لو افیئر میں گھسنے کی کوشش کریں گے، آپ کو سیکشل ارج بہت بڑھے گی، اور جن کے ہڈن افیئرز ہیں یا جن کی خفیہ شادیاں ہیں، دیٹ ول ڈیفینیٹلی دے ول اپروچ ٹو دیئر پارٹنر اور ٹو فلفل دیئر سیکشل ڈیزائرز۔ تو یہاں پہ آپ کا کہتے ہیں کہ افیکشنیٹ، امپیشنٹ کافی۔ تو ون تھنگ keep in your, if you are married and you're hidden marriage, then you can go and you can avail this situation, but if you are in affairs, don't cross the limit. Scandals can be there، آپ کے کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا سکتا ہے، آپ کا کوئی نہ کوئی آپ کا اسپاؤس ہی آپ پہ چھاپا مار کے آپ پہ کوئی نہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس قسم کا آپ نے کوئی کام نہیں کرنا جس سے آپ کو کوئی ڈیفیمنیس ہو یا کوئی تھانہ کچہری کاٹنا پڑ جائے۔ انڈر ہینڈ ڈیل نہیں کرنی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے پیسے، تو اس لیے آپ کو ریڈ ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزوں کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا۔ 12واں گھر لاسز کا بھی ہے، ایکسپینڈیچرز کا بھی ہے، ڈیوائن نالج کا بھی ہے، مخفی علوم کا بھی ہے، سیکشل انجوائمنٹ کا بھی ہے، سیکرٹ اینیمیز کا بھی ہے، اور ہڈن افیئرز کا، فورن ٹریولنگ کرتے نظر آ رہے ہیں وہ بھی ہے، سن کا گناہوں کی طرف جانا ہے تو یا کنٹرول کرنا ہوگا، فیئر آف اینیملز آپ کے سر پہ سوار رہے گا، کوئی یار میرا کوئی ویڈیو نہ بنا لے، میرا دشمن مجھے ٹانگ نہ کھینچ دے میری، یہ کریں۔ لاسٹ آف گڈس نیور ریکور، اس قسم کا بھی کام ہو سکتا ہے کہ کوئی لبرل آؤٹ لک ہوگی آپ کی، کوئی نہ کوئی آپ کے یہ کہتے ہیں نیچرل کلائمیٹ ہی میں پھنس سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس قسم ایکسپینڈ، بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے گھر میں، کوئی نہ کوئی چھت لیک کر جاتی ہے، یا کوئی ایسے قسم کا ہو جاتا ہے، کوئی آپ کی فصل تباہ ہو جاتی ہے، یا بارشوں کی وجہ سے آپ کو نیچرل کلائمیٹک کوئی بھی افادات جسے کہتے ہیں، قدرتی افادات، آج کل تو بارش ہی ہے، تو یا کوئی بیماری کوئی ایسی جس پہ آپ کے اننیسیسری پیسے لگ سکتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فارن پلیس پہ بڑا کیئرفل رہنا ہے، وہاں پہ بھی آپ نے اپنے لا ابائڈنگ رہنا، کہ یہ نہیں کرنا کہ کوئی نہ کوئی آپ پاکستان سمجھ کے اپنا اشارہ نہ کاٹ دیجیے گا۔ مینٹل وریز آپ کو اپنے آپ کو، مینٹل وریز کے فائدے بھی ہوتے ہیں، بندہ ذرا کیئرفل رہتا ہے، مس فارچونیٹ جسے کہتے ہیں نا اس کو بھی، سکسیس تھرو آپولٹ سینس،
تو لبرا یہ میں ڈرایا نہیں آپ کو، لیکن میں آپ کو کیئرفل کیا۔ اب ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ پیسے آنے چاہیے آپ کو، کوئی نہ کوئی آپ کو یہاں پہ تیزی دکھانی چاہیے، وہاں پہ آپ کو کوئی فائدہ بھی لینا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں 12 اور 13 اگست، تو یہاں پہ مون آپ کے اسینڈنٹ میں ہے، اور اس کا لاٹ جو ہے نا وہ آپ کے 12ویں گھر میں۔ اب جب پہلے کا لاٹ اٹھ کے 12ویں گھر میں جائے تو کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوگی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ۔ اب تو آپ ماشاءاللہ بہت خود ہی سیانے بڑے ہو گئے ہیں، بڑا کچھ آپ کو چھپی ہوئی سرگرمیاں میں کوئی آپ نے پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، خفیہ شادیوں پہ پیسے نہیں خرچنا، نیا کوئی افیئر بنانے کی کوشش کریں گے، کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں گھسنے کا کوشش کریں۔ بظاہر آپ بڑے پراعتماد نظر آئیں گے، لیکن اندر سے کمزور ہوں گے، آپ کی شخصیت کو سمجھنا بڑا مشکل ہوگا، آپ کی مشکوک حرکتوں کی وجہ سے آپ پکڑے جائیں گے، خفیہ ڈیل کرتے ہوئے بھی گھبرائیں گے، خود کو چھپائیں گے۔ آپ کو خواتین سے ایک توقعات بہت اچھی لگیں گی، یا خفیہ یا چھپائی ہوئی آمدنی جو ہے نا وہ خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اچھا یہاں پہ کیونکہ 12ویں گھر میں جب میری ریسرچ کے مطابق اگر وہاں پہ کوئی چھوٹا سیارہ ہو، مارس ہو، عطارد، وینس، سورج، چاند، تو زندگی میں قانونی کارروائی ضرور ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کو میں نے جو پریکاشنز جو بتایا، تو اگر یہاں پہ سیٹرن ہوتا تو میں نے آپ کو کہنا تھا آنکھیں بند کر کے آپ کود جاؤ آتش اس میں، جو شعر ہے مجھے شعر نہیں آتی، اور پھر بدنامی مقدر بنتی ہے۔ اچھا بڑھاپے والے لوگ جو اوور سٹیزن ہیں، وہ ان کو انہوں بڑھاپے میں بہت خیال کرنا ہے۔ یہاں پہ ان کو ڈیمینشیا کے چانسز بن سکتے ہیں، یادداشت کھو سکتے ہیں، اپنی یادداشت جو مور دین 80 ہے، اور ادویات کا استعمال مزید مشکلات بڑھا، ڈرگز وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں لیں گے تو وہ آپ کو اور زیادہ تنگ کر دے گا۔ تو یہ چیزوں کو آپ کو بتا، یہاں پہ آپ بڑی اچھی پلاننگ کریں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پہلا گھر ہے، تو پہلے گھر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ کوشش کریں پازیٹیو رہیے گا، اپنے ایٹیٹیوڈ کو نا بہت ہی اسٹرانگ رکھنا ہے، اپنی بورن نیچر کو استعمال کرنا ہے، اور مینٹل کیپیبلٹی کو استعمال کرتے ہوئے بڑی اچھی پلاننگ کریں گے، بہت اچھی ایڈجسٹمنٹ ان دی سرکمسٹانسز، سیلف کانفیڈنس، جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں اٹ کین بی اینڈ یو کین اوائڈ اٹ۔ تو اس لیے میں آپ پازیٹیو آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ وائی ناٹ وی ول ڈو پازیٹیو ورک، پلاننگ، سیلف کانفیڈنس، لو فار پروفیشن، رسپانس ٹو ورڈ پروفیشن۔ اچھا یہاں پہ آپ نے جو جس چیز کا آپ نے خیال کرنا، کسی قسم کے کنفیوژن میں نہیں گھسنا، یہ آپ یاد رکھیے گا، کسی قسم کے کنفیوژن میں نہیں گھسنا، کسی قسم کا ایکسٹریمسٹ بیہیویئر نہیں رکھنا، ٹیمپر لوز نہیں کرنا، امپلسو نہیں ہونا، امپیشنٹس کے اوپر اڑ نہیں جانا، اننیسیسری کسی ضد پہ اڑ نہ جائیے گا پلیز، تو آپ اپنا بجائے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اب آگے چلتے ہیں، لبرا آپ کا 14 اور 15 دوسرا گھر ہے، اور اس کا جو لارڈ ہے، دوسرے کا لارڈ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ اب جب دوسرے کا لارڈ 12ویں گھر میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ جتنی محنت سے پیسے کمائیں گے نا، پیسے آئیں گے، اتنے سال نکل بھی جائیں، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ آپ نے بہت اپنے جو ایکسپینسز کا بہت ہی سوچ سمجھ کے استعمال کرنا، اور زیادہ تر پیسے ضائع ہوں گے، آپ اپنے اہل خانہ پہ کم خرچ کریں گے، کچھ چھپی ہوئی سرگرمیوں پہ پیسے ضائع کرتے نظر آ رہے ہیں، تاکہ لیے عقل آل دے پیسے ضائع نہ کریے جائے۔ اور مگر مال و دولت ضائع ہوتا ہے، وہ خواتین سے تعلقات پر مبنی، مگر مال دولت بہت ضائع کرواتی ہیں۔ جوانی میں تو یہ چیزیں لپاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب بڑھاپا آتا تو پھر بیماریاں بھی تنگ کرتی ہیں۔ تو جب اف یو آر سینئر سٹیزن آر مور دین 70 ایئرز اولڈ، تو آپ کے جسم کے نچلے حصے میں بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان پیسوں کو بچا کے رکھیے گا، خدا کے لیے پیسے روڑیے نا۔ یہاں پہ آپ پیسے روڑتے نظر آ رہے ہیں، پیسے رکتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب مثلا فرض کریں آپ کے کوئی پیسے آ رہے ہیں، تو آپ تو یو آر ایکسپیکٹنگ کہ یہ پیسے آج پہنچ جائیں گے، بٹ نہیں پہنچیں گے، جس سے آپ تھوڑے سے وہ ہوں گے، ڈپریس ہوں گے، ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔
نروس ہوں گے یا پھر فون پہ فون لگے ہوں گے. اچھا جب بندے کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے نا تو جب وہ فون کرتا ہے نا تو اگلا بندہ بیچ میں میسج آتا ہے ہی از آن ادر کال, پھر ہم وہ ویٹ نہیں کرتے, پھر دے بیچ میں کال پہ کال, دے کال پہ کال. تو کچھ پروگرام میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو یوز موبائل, واٹس ایپ. جس دن میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں نے کہا آپ نے واٹس ایپ کیوں نہیں رکھا؟ کہتا ہے ان پاکستان پیپل ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز دی موبائل, دے ڈونٹ نو دی ایٹیکیٹس آف دی موبائل. اس لیے میں موبائل رکھتا ہی نہیں. وہ نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے ہیں, جوں ٹیلی فون کرتے ہیں. جیسے انہوں نے اپنے اسٹاف افسر کو فون دیا ہوا, میں نے بھی ایسے کیا ہوا, میں ڈائریکٹ فون لیتا ہی نہیں. اپنے اسٹاف حمزہ کے پاس ایک نمبر ہے, وہی سنتا ہے, وہی بکنگ کرتا ہے, کیونکہ بعض لوگ بہت اگریسو ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کا موڈ ہے. لبرا کوشش کرنا ہے کہ جو ویکینڈ ہے نا وہ نیوا تھلے جو وہ کہتا ہوتا ہے نا سہیل احمد اس میں اسپیال میں, تھلے وہ آپ نے بھی نیچے رہ کے اپنے کام کو نکالنا ہے, بنکر سے سر نہیں نکالنا, کوئی ایلیگل ایکٹیویٹیز نہیں کرنی. پیسے آ جائیں گے, پیسوں کے پیچھے بھاگنا نہیں, اپنے اس موڈ سوئنگز کو ٹھیک رکھنا ہے, ڈپریشن میں نہیں جانا. دودھ کا صدقہ کیجیے گا, دیکھیے گا یہ سارا کچھ سیدھا ہو جائے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.